ان کے عاشق ہو جن کا کلمہ پڑھنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ بھی تڑپتے رہے. پتہ یہ چل گیا دنیا کا تمام انسان، دنیا کا تمام امتی، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے نا. سرکار ارشاد فرماتے سنو ان تمام امتیوں سے بہتر مقام میرے امتی کا ہے. بولے بے شک سبحان اللہ. یہ فیضان، یہ کرم، یہ مقام میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کی برکت سے. جس جگہ بھی میرے مصطفیٰ نے اسلام کے لیے بیان کی، حدیثیں پیش کی، جس جگہ میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو درس دیا، محبت بھری باتیں چھیڑی. بولے سبحان اللہ. بہرحال لمبی چوڑی گفتگو نہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس لیے ہے نا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ وہ نبی ہیں کہ جن کی بشارت آدم نے بھی کی، جن کی بشارت موسیٰ نے بھی کی، جن کی بشارت نوح نے بھی کی. یعنی تمام نبیوں نے کہا آنے والے ہے ایک نبی، آنے والے ہے ایک ایسے نبی جن کی روش آمد کی برکت یہ ہوگی کہ دنیا فانی ہی نہیں، عرش معلیٰ تک ایسی روشنی کر دی جائے گی. فرشتے کہیں گے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. محترم بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، یہ شادی کی محفل ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب بھی جہاں بھی اگر ایک سنی مسلمان ہو، اپنے آقا کا سچا دیوانہ ہو، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے ساتھ کرتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ حضور آپ لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو قرآن خوانی، میلاد خوانی، سلام خوانی یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا سنو یہ سلام پڑھنا خدا کی سنت ہے. بولے سبحان اللہ. دنیا میں کسی نے سلام کو نہیں پڑھا، دنیا میں کسی نے سلام کو اپنے محبوب پر نہیں بھیجا، بلکہ سب سے پہلے اگر کسی نے سلام بھیجا ہے اپنے حبیب پر تو وہ خدا ہے. اور اس کی گواہی قرآن دیتا ہے. بولے سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماشاءاللہ بہت خوب بھائی. اب بتائیے جس حبیب پر خدا سلام بھیجے تو بندے کی کیا اوقات کہ اس سلام کا انکار کرے؟ خدا خود ارشاد فرمائے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، میں خود اور میرے ملائکہ میرے حبیب پر درود و سلام بھیجتے، تم بھی خوب اپنے آقا پر درود و سلام بھیجا کرو. پتہ یہ چل گیا جو انکار کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں بدعقیدے ہیں. کیوں؟ اب سنیے، ثبوت لیتے جائیے، غور سے سنیے. یہ ان لوگوں کو دھرتے ہیں جو جمعہ میں خطبہ ہو رہی ہے تب پہنچتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کے امام صاحب یا آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں تو صرف فاتحہ خوانی سکھائی جاتی ہے، وہاں تو صرف سلام خوانی سکھائی جاتی ہے، وہاں تو صرف نبی کی تعظیم سکھائی جاتی ہے، نمازوں سے دور رکھا جاتا ہے. ارے سن بدعقیدے، یہ نماز کہاں سے ملی میں تجھ سے پوچھتا ہوں، یہ کتاب کہاں سے ملی میں تجھ سے پوچھتا ہوں. اگر میرے مصطفیٰ کے پاس جبرائیل تشریف لائے ہیں اور کہا ہے پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو بتا اگر مصطفیٰ اپنی امتی کو، اپنے صحابہ کو نہ بتاتے تو پڑھ پاتا؟ سب سے پہلے یہ بتا. تو کیوں اس آقا کو ہم بھول جائے جس آقا نے ہر لمحے میں اپنی امتی کے لیے دعا کیا اور بتایا اپنے رب کو پہچانو کہ مانگنا کس سے ہے، ہاتھ پھیلانا کس کے سامنے ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا مولانا میلاد کرواتے ہیں ہر کام پہ، شادی ہو، دکانداری ہو یا مکان کی بنیاد ہو، کیوں کرواتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا سن، جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے نا
تو سارے عالم کو حکم ہوا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے اپنے حبیب کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس میں کافر بھی ہے، ایسا نہ رب نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کافر بھی ہے، یہود و نصارہ بھی ہے، نصرانی بھی ہے، یعنی تمام کے تمام ہیں، اس میں مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ مومن کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہاں کے لیے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اب سنیے، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس دن حضور تشریف لائے آپ کو پتہ نہیں، یہ چند سال سے لوگ اپنا الفاظ بولنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں حضرت کہ جس دن حضور تشریف لائے اسی دن وفات کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، کہنا کیا چاہتا ہے یہ تو بتا۔ کہا سن، اس نے مجھ سے کہا حضور حضرت جب آپ لوگ آمد مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں تو وفات مصطفیٰ کا غم کیوں نہیں مناتے؟ معاذ اللہ۔ کیا کہا؟ جب آپ آمد مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں تو وفات مصطفیٰ کا غم کیوں نہیں مناتے؟ کہا معاذ اللہ، سن، اگر وہ تیرے نظر میں صحیح ہے غم منانا تو ایسا کر کہ جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تو حکم ہوا اے تمام عالم، اے تمام جہاں والوں خوشیاں مناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دن میں ایسے حبیب کو بھیج رہا ہوں جس کے بعد کوئی حبیب نہیں آئے گا، بلکہ جتنے آئیں گے سب ان کے عاشق تشریف لائیں گے، سب عاشق تشریف لائیں گے۔ عاشق سے مراد ان کی امتی تشریف لائیں گے، ان کے غلام پیدا ہوں گے۔ سنیں اور سنیں، جب مصطفیٰ تشریف لائے تو سارا عالم خوشی منا رہا تھا، ایک ان لوگوں کا دادا غم منا رہا تھا۔ دادا سے مراد ابلیس، دادا سے مراد کیا ہے؟ ان کے ابلیس دادا غم منا رہے تھے۔ میں نے کہا سن، اگر تو یہ کہتا ہے کہ جس دن مصطفیٰ تشریف لائے اسی دن وفات بھی کیے تو سن، ایک انسان ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا۔ سنیے غور سے ادھر، ایک وقت میں ایک انسان دو کام نہیں کر سکتا۔ اگر میں تقریر کر رہا ہوں، اگر میں ہنسنے لگوں تو تقریر بند ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ تقریر بند ہو جائے گی۔ اگر ہنس رہا ہوں، اگر تقریر کرنے لگوں تو ہنسی بند ہو جائے گی۔ پتہ یہ چل گیا۔ میں نے ان سے صاف الفاظ میں کہا اے بدعقیدہ، تو یہ سن، تو یہ کہتا ہے کہ غم مصطفیٰ کیوں نہیں مناتا، تو میں تجھ سے یہ کہتا ہوں سن لے، ایک انسان ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا۔ لے تیرے لیے تو غم منا، ہم اپنے آقا کے عاشق ہیں، ہم خوشی مناتے رہیں گے، اس لیے کہ تیرے دادا ابلیس نے رویا تھا، آج تو بھی رو۔ تو عاشق تو ان کے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارے سروں سے ربیع الاول شریف کا مہینہ جو نکلا ہے، مہینہ کہہ رہا ہوں، جو دن نکلا ہے، جس کو ہم لوگ عام طور پر بعرفات کہتے ہیں، پیر کے دن جو میرے مصطفیٰ تشریف لائے، 12 ربیع الاول کہنا چاہیے یا ربیع النور کہنا چاہیے، بعرفات کہنا کیا ہے؟ ہم ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قسم خدا کی جن کے غلام زندہ ہو تو ان کے آقا کیوں نہ زندہ؟ قرآن اعلان کرتا ہے جو میری راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں، بلکہ اتنا سنو، ان کا رہنے کا جو مقام ہے، ان کا جو ٹھہرنے کا مقام ہے وہ بہشت ہے۔ پتہ یہ چل گیا کہ جو محفل میلاد یہ شادی کے موقع پر کی جائے، یہ عاشقوں کا یہ ایمان ہے، یہ عمل ہے کہ میلاد کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے سے گھروں میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علماء کرام، بہت لمبی چوڑی فہرست ہے نا، بس 2-3 شعر ملاحظہ فرما لے
اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے آقا کیا ہیں اپنے غلاموں کے لیے، اور اپنے آقا کی کس طرح ہم لوگ کس طرح اپنے آقا سے محبت کریں. شاعر نے لکھا، مچل کر بول دیجیے سبحان اللہ. وہ نورانی صورت دکھا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. میرے ساتھ آپ لوگ بولیے گا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. وہ نورانی صورت دکھا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. وہ نورانی صورت دکھا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. ان آنکھوں کو دلہن، ان آنکھوں کو دلہن بنا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. وہ نورانی صورت دکھا دیجئے، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. بیس ختم کرو یار، میں کھچ رہا آواز. مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ. ایک عاشق کہتا ہے کہ حضور نورانی صورت دکھا دیجئے نا، ان آنکھوں کو دلہن بنا دیجئے نا. حضور دنیا کی بارہ دیکھا، لیکن حضور ایک مرتبہ آپ کا چہرہ انور دیکھنے کو مل جاتا. قسم خدا کی دنیا کو دیکھنا بھول جاتا، صرف اور صرف نظر نگاہ گنبد خضرا اور کی ہے نا. اب شاعر کیا لکھتا ہے؟ لحد میں میرے سامنے ہے فرشتے، ڈراتے ہیں مجھے کو سوالوں کے لہجے. لحد میں میرے سامنے ہے فرشتے، سوالوں کے مجھے کو ڈراتے ہیں لہجے. لحد میں میرے سامنے ہے فرشتے، ڈراتے ہیں مجھے کو سوالوں کے لہجے. میں ہوں کون ان کو، میں ہوں کون ان کو بتا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. میں ہوں کون ان کو بتا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. اور ابھی جو فلسطین کے بچوں پر قہر ڈھائی جا رہی تھی، شاعر لکھتے ہیں کیا؟ یہ کہتا ہے رو کر فلسطین کے بچے، نہیں ہے جہاں میں کوئی اب ہمارے. یہ کہتا ہے رو کر فلسطین کے بچے، نہیں ہے جہاں میں کوئی ہمارے. یہ کہتا ہے فلسطین کے بچے، نہیں ہے جہاں میں کوئی ہمارے. سہارا حبیب، سہارا حبیب خدا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. سہارا حبیب خدا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا. اور حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائے، مچل کر بول دیجئے سبحان اللہ. گناہوں میں پھنسنے لگی ہے یہ آنکھیں، عمل کو ہی ڈسنے لگی
ہے خطائیں، گناہوں میں پھنسنے لگی ہے یہ آنکھیں، عمل کو ہی ڈسنے لگی ہے خطائیں، گناہوں میں پھنسنے لگی ہے یہ آنکھیں، عمل کو ہی ڈسنے لگی ہے خطائیں، ردا مغفرت کی، ردا مغفرت کی اڑا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا، ردا مغفرت کی دکھا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا۔ اور حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائے، میں چل کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ جہاں شاہ اجمیر سوئے ہوئے ہیں، جہاں پر خدائی یہ کرنے گئے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اجمیر کی سرزمین میں کچھ نکلا ہے، عاشقوں نے کہا دم ہے تو کھود کر دکھاؤ، اجمیر کے خواجہ ہی بتا دیں گے کہ ہم ہیں کیا، وہ نبی کے نواسے ہی بتا دیں گے کہ ہم ہیں کیا۔ تو کیا کہا، جہاں شاہ اجمیر سوئے ہوئے ہیں، جہاں پر خدائی یہ کرنے گئے ہیں، جہاں شاہ اجمیر سوئے ہوئے ہیں، جہاں پر خدائی یہ کرنے گئے ہیں، وہیں پر انہیں بھی، وہیں پر انہیں بھی دبا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا، وہیں پہ انہیں بھی دبا دیجئے نا، حضور آئیے نا، حضور آئیے نا۔ اور یہ پھر بعد میں مکنے ملے